هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. متفق علیہ. اس محرم کے مہینے میں آپ حضرات کو پتہ ہے کہ شیعہ لوگ رافضی اس محرم کے مہینے کے اندر کیا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے محرم کی بدعات پر بھی درس سنا ہے کہ شیعہ اس مہینے کے اندر کون کون سی بدعات کرتے ہیں اور کون کون سے غلط کام کرتے ہیں. وہ زنجیر کا ماتم ہو، وہ دل کا نکالنا ہو، وہ عورتوں کا اس دل یا گھوڑے کے نیچے سے گزرنا ہو، یا گھوڑے سے اولاد کا مانگنا، یا پنجے سے اولاد کا مانگنا، یا زنجیر زنی کرنا، اسی طرح کے بہت سارے وہ کام جو شیعہ حضرات اس مہینے کے اندر کرتے ہیں وہ آپ حضرات کو پتہ ہے. ان تمام بدعات کے علاوہ صرف مسلمانوں کا شیعوں سے رافضیوں سے جھگڑا اس بات پر نہیں ہے کہ وہ دل نکالتے ہیں یا زنجیر زنی کرتے ہیں یا وہ پنجے سے مانگتے ہیں، 5 تن پاک کہتے ہیں. یعنی یہ وہ جو کام ہم دیکھتے ہیں صرف ان کی گمراہیاں یہی نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کا ان سے بنیادی جھگڑا ہے. یعنی محرم کے اندر ان کے جتنے بھی ہم کام دیکھتے ہیں ہم مسلمان، وہ معمولی قسم کے ہیں. صرف اس وجہ سے رافضیوں کو غلط نہیں کہا جاتا، بلکہ مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا ان سے جو اختلاف ہے یا ان کو مسلمانوں کے گروہ کے اندر شمار نہیں کیا جاتا، تو وہ صرف زنجیر زنی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صرف دل کے نکالنے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صرف کالے کپڑے پہننے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتے یا امہات المومنین کو نہیں مانتے، صرف اس وجہ سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کا ان سے بنیادی اختلاف ہے.